امریکہ کیا جو کہتے ہیں نا امریکی صدر جو ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی شاید ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ انہوں نے ایک فوٹو شائع کی ہے جس کے اندر انہوں نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اس تصویر کے. تو یہ کیا ان کا یہ کیا کردار ہے؟ امریکی صدر سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کیا آپ کو زیب دیتی ہے برگیڈیئر صاحب اس طرح کی تصویر لگانا؟ اور یقین کریں وہ پوسٹر میں دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہوگا، یہ کسی نے ان کے خلاف سازش کی ہوگی. دیکھیں جی، ابھی جب ایک اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی یہ طاقت سمجھے اور وہ کہے کہ جی اس کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں ہے، تو ایک تھرڈ ورلڈ کی لو قسم کی مڈل پارٹ جو ہے وہ اس کے تمام خوابوں کو جو ہے نا غرق کر دے، تو پھر وہ اس طرح کی مانگتے ہیں تو وہ کریں گے نا جی. اب وہ کیا دنیا کو بتائیں، کیا چہرہ ان کو دکھائیں، وہ کیا بتائیں؟ اب ان کو تو ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے. مڈ ٹرم الیکشن جو ہے نا کچھ مہینے رہ گئے ہیں اور وہاں اس کا جو حال یہ ہے کہ جی ہر لحاظ سے اندرونی طور پہ جو ہے نا بازی جو ہے نا ان کے الٹ ہو گئی ہوئی ہے. جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ملٹری جو ہے ان کے خلاف ہے، ڈیموکریٹس، ریپبلکس، یو نیم اینی تھنگ، ان کے اتحادی وہ سب ان کو یہ چھوڑ چکے ہیں. تو اب وہ یہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ ہارے. اگر وہ یہ ہار گئے تو پھر ان کی امپیچمنٹ کو تو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. آلریڈی ان کے اوپر جو ہے نا اور بھی مقدمات ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ذہنی طور پہ مخلوج ہیں اور ان کے آس پاس جو ہے نیوکلیر بٹن ہونا ہی نہیں چاہیے. اس جو ہے نا ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ بھی ایک پیش رفت کر دی ہوئی ہے. تو ان کے خلاف تو جو ہے گھیرا بہت زیادہ اندر سے یہ بہت تنگ ہو گیا ہے. باہر جو ہے وہ فوج جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، یہ جو ہے جنگ سے آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ نکلیں، تمام دنیا آپ کے خلاف یہ ہو رہی ہے. تو جب یہ اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ جی ابھی جیسے پہلے بھی جب وہ الیکشن جب کیمپین ہو رہا تھا تو اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک گولی جو ان کو کان سے زوم کرتی ہوئی نکل گئی لیکن وہ بچ گئے. اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے ان کا جو پولنگ سسٹم جو ہے نا وہ بدل گیا اور وہ یہ جیت گئے. اب بھی وہی حال ہے. تو اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس طرح کا ایک ڈرامہ بازی کر کے وہ جو ہے ایک بندہ سے لیس ہو کے ہر قسم کے پاس ویپن سسٹم ہے وہ کیسے آیا، کیسے وہ اسی جگہ کے اوپر وہ یہ ٹھہرا اور پھر وہ آ کے اور ساتھ والے حال تک یہ پہنچ گیا. مطلب ایک مذاق ایک تماشا ہے نا جی، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا صبر جواب دے چکا ہے، اب حالات کنٹرول میں رہے، ہماری کوشش ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا. یہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں اور کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں؟ میرا روزانہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی مشیر نہیں ہے، ان کا کوئی ایڈوائزر اس طرح کا نہیں ہے، یا یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے؟ لیکن اگر کسی کی بھی نہیں سنتے تو اپنی کم از کم یہ پچھلے 10 دن کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو یہ تو حیرانگی ہے کہ یہ کیا بندہ باتیں کرتا ہے اور بیٹھا ہوا امریکی صدر کی وہ تو گھرا ہوا ہے. اب جو وہاں کے جو ہاکس ہیں ان کا جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ سب سے بڑا یہ ہاک ہے. اس نے اتنے ہی ان کی زیادہ جو ہے نا انہیں تقریباً درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ان کے جو ملٹری لیڈرز اب لیٹسٹ جو ہے وہ نیوی والا کمانڈر جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا بغیر کسی نوٹس کے جو ہے یہ نکال دیا ہے. تو وہ تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہی تو سارا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو کون سمجھائے. اور صرف یہاں پر فیلڈ مارشل عاصم ہے جو ان کو ڈائریکٹ ٹیلی فون بھی کر دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ابھی یہ کر لو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، دنیا کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. تو وہ کچھ تھوڑے بہت جو ہے نا کام دھر لیتے ہیں لیکن پھر وہ اسی جو نا زوم میں بھی ہیں اور جو ان کے ارد گرد جو ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر ان کو یہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن اب گھیرا ان کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ یہ تنگ ہو گیا ہوا ہے. آپشنز جو ہیں ان کے جو ہے نا اب ان کے پاس آپشنز ایک سائڈ پہ برگیڈیئر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی زبانی تقریر کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، پھر مسقط گئے، پھر پاکستان آئے، پھر رشیا گئے. اس کے بعد وہ سارا ابھی اقوام متحدہ کو انہوں نے خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے تمام تر چیزوں کا تذکرہ کیا اور مذمت کی امریکی ناکہ بندی کی. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شعور والی جو وہ ہے طریقہ کار ہے.
جا کے ادھر سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی صحیح نہیں آتی اور نہ ہی کوئی ان کا فورم ہے. اب اتنے سارے فورمز ہوا کرتے تھے, وہ سارے کے سارے کیا سوئے پڑے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت جو ضرورت ہے زمین کے اوپر تمام تر اقدامات کرنے کی؟ بس یہ فورمز ہی ہیں, انہوں نے ہی تو یہ تباہ کر دیا ہے. خاص کر یہ 9/11 کے بعد جو ہے نا بتدریج جو ہے انہوں نے یو این کو, یو این ایس سی کو, یہ ویٹو پاور کا مس یوز کرنا, یہ سارا جو ہے وہ سارے انہوں نے خود جو ہے نا ان کو جو ہے نا بالکل نکارا یہ کر دیا ہوا ہے. اور اب تو یہ سارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں نام کے رہ گئے ہیں, یہ ڈیڈ ورڈ بن چکے ہیں, ان میں کوئی جان سکت وہ رہی نہیں. کیونکہ جنہوں نے یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر بنایا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس رول بیسڈ آرڈر کو انہوں نے خود جو ہے نا یہ ڈس آرڈرلی جو یہ بنا دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو ختم کریں اور ایک نیا جو ہے نا ورلڈ آرڈر لائیں. اور یہاں تک کہ اسلامی دنیا وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی ہے نئے قسم کے سسٹم کو لائیں اور نئے سیکورٹی سسٹم کو جو ہے نا ہم لائیں, کیونکہ اس کے اوپر ہمیں ابھی کوئی اعتبار نہیں رہا. کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے سیلفش انٹرسٹ ہیں, یا امریکہ کے اپنے ہیں یا اسرائیل کے ہیں. اور یہ پھر جو ہے نا انڈیا کو بھی, جس کو وہ اوپر سے تو وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ جتنے بھی انڈیا کو بھی یہ دھوس وغیرہ جو کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دراصل وہ ان کو شے دے رہے ہیں کہ جی اٹھو اور کچھ کام کرو اور بتاؤ کہ آپ کچھ یہ کر سکتے ہو, اور پاکستان کے خلاف جو ہے چڑھ دوڑو. پھر چائنا بھی آ جائے گا اور پھر ہماری گڈی جو ہے وہ یہ چڑھ جائے گی اور ہم سب کو یہ ملوث کر دیں گے. اور انڈیا میں اس میں یہ جان نہیں ہے. وہاں پر جو امریکہ ہے وہ بھی اپنی جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب یہ تو فلاپ پلاننگ ہے نا, نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ پھر بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اتنا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ابھی نقصان ہے وہ شاید 30% جو ہے نقصان ہو چکا ہے آئل ریفائنریز وغیرہ یہ بند وغیرہ ہونے کا. تو وہ دیکھیں نا پوری دنیا کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اس چیز کا. جی آئل ریفائنریز بھی تباہ ہو رہی ہیں. پھر ایران کو یہ کتنا نقصان پہنچایا ہے. پھر اوپیک میں جو ایک رولا پڑ گیا ہے, یو ای کا جو ایک اپنا ایک کردار یہ نکل آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی جو ہے وہ جو ہے یہ سی لائن آف کمیونیکیشن کے اوپر, اور جو آپ کے جتنے یہ جو ہوتے ہیں گلوبل اکانومی کے کوریڈورز وغیرہ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائیں تو پھر تو آپ کی اکانومی تو آلریڈی شرنک ہوئی ہوئی ہے. جو وہ بتدریج 2008 سے لے کر پھر کووڈ وغیرہ سے لے کر ریسیشن کچھ کرتے ہوئے, اور اب یہ لیٹسٹ جو ہے یہ آج ہرموز اس وقت یہ بند ہے. اور اب اگر ببل منداب بھی ہو گیا تو پھر 20% یہ اور 20% 40% تو پھر وہیں سلسلہ یہ رک جائے گا. تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ, ٹائم بالکل ختم ہو گیا, لیکن یہ سمجھانا ان کو آسان نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں بن گئی ہیں لیکن عقل سے پتہ نہیں ان کی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو انہوں نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. عمار صاحب جاتے جاتے ایک سوال میں اور آپ سے کروں گا کہ یہ جو